بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں اور بھائیوں، آج ہم بیان کر رہے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کی سوانح حیات۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ الزہرا تھا۔ اس کی والدہ حضرت ختیجہ الکبریٰ کی اس سے پہلے کی 2 شادیوں سے 2 اور بیٹیاں تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تو دونوں بیٹیاں اپنی والدہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رہنے کے لیے آئیں۔ حضرت فاطمہ کی ولادت بیت المقدس سے 5 سال پہلے ہوئی، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 35 سال تھی اور آپ کی والدہ ختیجہ کی عمر تقریباً 50 سال تھی۔ اس کے پاس اور بھی بہت سے القاب ہیں: زہرا، جس کا مطلب ہے خاتون نور، اور سید النساء العالمین، عورتوں کی سردار۔ آپ کی تاریخ پیدائش 20 جمادی الاخر تھی۔ اپنی والدہ ختیجہ کی وفات کے بعد اس نے اپنے والد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عقیدت سے دیکھ بھال کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ابیہ یعنی والدہ کو اپنا باپ کہتے تھے۔ یہ خاندان کے لیے سب سے مشکل وقت تھا، کیونکہ اسی سال ابو طالب، جو قریش کی دشمنی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے، اسی سال ختیجہ الکبریٰ کی بھی موت واقع ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ختیجہ کے وفات کے بعد ایک بوڑھی بیوہ حضرت ام سلمہ سے شادی کی تاکہ گھر کے کاموں کی دیکھ بھال کے لیے کوئی ہو۔ جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی گئی کہ وہ فاطمہ الزہرا کی تربیت کریں تو اس عقل مند خاتون نے جواب دیا کہ میں اس شخص کی تربیت کیسے کر سکتی ہوں جو اعلیٰ صفات اور پاکیزگی کا حامل ہو؟ مجھے ہی ان سے سیکھنا چاہیے۔ اس لیے ان کا بچپن نہایت پاکیزہ اور معتدل ماحول میں گزرا۔ تب ہی انہوں نے اپنے والد محترم کو انتہائی مخالف ماحول میں اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے دیکھا۔ ابو طالب اور ختیجہ کی وفات کے بعد قریش کی دشمنی سب سے زیادہ شدت تھی۔ فاطمہ الزہرا نے اپنے والد کے ان زخموں کو دیکھا جو اسلام کی تبلیغ کے لیے کوشاں تھے۔ انہوں نے سنا اور دیکھا ہوگا کہ کچھ بد قسمت خواتین ان کے شریف باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے والد کی زندگی کو ختم کرنے کے لیے بنائے گئے منصوبوں کے بارے میں جان چکی ہو، لیکن ان سب باتوں سے فاطمہ نہ ڈری اور نہ ہی مایوس ہوئی۔ انہوں نے اپنے والد کو تسلی دی۔ اس چھوٹی عمر میں بھی ان کے زخموں پر مرہم رکھا۔ تقریباً روزانہ ہونے والی تذلیل اور تعذیب کے نتیجے میں پورا خاندان غمگین گیس کے بادلوں سے چھا گیا تھا، جس کا نشانہ اس کے سب سے قابل احترام والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب ہجرت ہوئی تو فاطمہ الزہرا کو مکہ میں باقی خاندان کے ساتھ چھوڑ دیا گیا تھا، جن میں ان کی سوتیلی والدہ ام سلمہ، حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد اور بہت سے دوسرے شامل تھے۔ حضرت علی خاندان کے ذمہ دار تھے۔ وہ مکہ میں مزید 3 دن ٹھہرے تاکہ مکہ والوں کو امانتیں واپس کر دیں، جنہوں نے یہ امانتیں محفوظ رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی تھی۔ اس فرض کو پورا کرنے کے بعد حضرت علی علیہ السلام اہل خانہ کو مدینہ لے آئے۔ مدینہ میں 1 سال کے قیام کے بعد جب فاطمہ الزہرا کی عمر تقریباً 18 سال تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شادی کی پیشکش آنا شروع ہوئی، جنہوں نے شائستگی سے یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ کے حکم کو منتظر ہے۔ اس معاملے میں حضرت فاطمہ الزہرا عورتوں کے درمیان پیغمبر کی تعلیم کا نمونہ تھی۔ جس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں ان کی ہدایت اور مردانہ صفات کا بہترین نمونہ تھے، وہ شادی کے لیے موزوں ترین جوڑا تھے، لیکن حضرت علی اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے بہت معمولی تھے۔ دوستوں کو سمجھانے کے بعد آخرکار وہ مسجد نبوی سے ملنے گئے اور شادی کی پیشکش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو اس کے بارے میں بتایا اور ان سے پوچھا کہ کیا وہ قبول کریں گی۔ ان کی رضامندی کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح سادگی سے ہوا۔ حضرت علی نے اپنی زرع بختر کو 200 درہم میں بیچا۔ وہ رقم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، جس نے اتنی رقم کا اضافہ کیا اور اپنے اصحاب سے کہا کہ وہ گھر کا سامان خریدیں تاکہ حضور پاک کے خاندان کے لیے گھر بسا سکیں۔
نکاح خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور شادی کے بعد یہ جوڑا مسجد نبی کے آس پاس ایک علیحدہ مکان میں رہنے کے لیے چلا گیا۔ حضرت حسن علیہ السلام 3 ہجری میں پیدا ہوئے، حضرت حسین علیہ السلام 4 ہجری میں پیدا ہوئے، حضرت زینب 6 ہجری میں پیدا ہوئی اور ام کلثوم 7 ہجری میں پیدا ہوئی۔ اسی گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ کے مشہور آیات نازل ہوئی اور اس کی روایت حضرت فاطمۃ الزہرا اتنی مشہور ہوئی کہ ہر مسلمان کے گھر میں اسے حدیث کی قصاق کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ اس حدیث کے پڑھنے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ تفسیر کبیرہ ریفرنس ہے اس کا۔ یہ وہی گھر تھا جہاں اس بابرکت خاندان نے بغیر کوئی کھانا کھائے 3 دن تک مسلسل روزے رکھے۔ اپنی افطاری ایک بھکاری، ایک یتیم اور ایک قیدی کو دی جو ان کے دروازے پر پہنچا اور کھانا مانگا۔ سورہ دہر کی آیات اللہ کی راہ میں ان کی انتہائی خیراتی کا کام کی تاریخ میں نازل ہوئی۔ یہ وہی گھر تھا جہاں ہر صبح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہتے السلام علیکم یا اہل بیت، گھر والوں پر درود و سلام۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں فاطمۃ الزہرا کے لیے اس قدر احترام تھا کہ جب بھی فاطمۃ الزہرا مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احترام کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ یہ اشارہ صحابہ کرام کو عام طور پر خواتین کے احترام کو ظاہر کرنے کے لیے بھی تھا، جس کا اس وقت کے عرب معاشرے میں فقدان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اعمال صحابہ کو یہ بتانے کے لیے تھے کہ اللہ کی راہ میں اس گھر اور اس کے مکینوں کا ایک خاص مقام ہے، اور یہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی برقرار رہنا چاہیے۔ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کرنا چاہا تھا۔ تاریخ ہمیں اس گھر سے جڑے کچھ انتہائی افسوسناک لمحات بتاتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے بعد جب حضرت علی ابو بکر کی بیعت کے لیے باہر نہیں آئے تو انہیں باہر نکالنے کے لیے گھر کا دروازہ جلا دیا گیا، اور اسی دوران فاطمۃ الزہرا زخمی ہوئی۔ ان کا 5واں بچہ بعض صحابہ کے اس سخت اقتدار سے مر گیا اور وہ خود اپنے والد محترم کی وفات کے 3 ماہ کے اندر فوت ہو گئی۔ تو دوستو، آزمائش کو بہت واضح پر دکھائی دی ہے۔ میرے حضرت فاطمۃ الزہرا فرماتی ہیں، میرے والد کی وفات کے بعد میرے مصائب اتنے بڑھ گئے تھے کہ اگر ایسی مصیبتیں دونوں پر پڑیں تو ان راتوں میں بدل جائیں۔ فاطمہ اسلام میں عورت کی علامت تھی۔ ایک بیٹی، ایک بیوی اور ایک ماں کو اپنی عام زندگی میں کیسا سلوک کرنا چاہیے وہ اپنے والد کے لیے وقف تھی۔ ان کی دیکھ بھال کرتے تھیں جب وہ مکہ کے کافروں کے ہاتھوں تکلیف میں تھے۔ وہ ایک مثالی بیوی تھی، اپنے گھر کی ملکہ تھی، پھر بھی اپنی نوکرانی فضا کے لیے مناسب تھی کہ وہ گھر کے کام آپس میں تقسیم کرتے تھے۔ نوکرانی وہ ایک دیندار بیوی اور اپنے بچوں کی سب سے زیادہ پیار کرنے والی ماں تھی۔ ایسے موقع آئے جب گھر والوں کے لیے کھانا نہیں تھا، لیکن وہ کبھی شکایت نہیں کرتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت علی گھر والوں کے لیے کھانا لینے کے لیے کسی کام کے لیے نکلے، لیکن خالی ہاتھ واپس آئے۔ حضرت فاطمہ نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ کھانے کا کیا ہوا؟ حضرت علی نے کہا کہ میں نے کچھ پیسے کمائے اور کھانا خریدا ہے، لیکن گھر جاتے ہوئے کچھ غریب بھوکے لوگوں سے ملے اور سارا کھانا ان کو دے دیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حالت معلوم ہوئی تو آپ گھر والوں کے لیے کچھ کھانا لے آئے اور انہیں بتایا کہ اللہ کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا صدقہ سب سے بڑا ہے۔ پورا خاندان اللہ کا شکر ادا کرتا تھا اور کسی سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ تمام خواتین کے ساتھ نماز میں شرکت کے لیے مسجد نبوی میں جاتی تھی۔ میدان جنگ میں زخمی کی عادت کرتی۔ غزوہ احد میں جب اس کے باپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو انہوں نے ان کی دیکھ بھال کی، ان کے زخموں کو صاف کیا، خون بہنے سے روکنے کے لیے زخموں پر جلی اون ڈالی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے تو آپ نے میدان جنگ میں ان کے عظیم کام کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا ماہ جمادی ثانی کی 3 تاریخ کو وصال ہوا، اس دنیا سے چلی گئی۔ یہ ان کے مقدس والد کی وفات کے تقریباً 90 دن بعد تھا۔ اسی گھر میں اسما بنت امس اپنے گھریلو کاموں میں مدد کرنے کے لیے اپنی موت کی کہانی بہت ہی متحرک انداز میں سناتی ہے۔ جب دن آیا تو اس نے اپنے بچوں کے لیے کھانا تیار کیا، پھر اسما کو بتایا کہ وہ اپنے نماز کے کمرے میں جا رہی ہیں۔ وہ مختلف وقفوں سے بلند آواز سے تکبیر کہتی۔
جب اسما تکبیر کی آواز نہ سنی تو وہ مسجد سے باہر نکلی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیوی کی وفات کے بارے میں بتائیں۔ اگر اس دوران بچے گھر آئیں تو انہیں ماں کی موت کے بارے میں بتانے سے پہلے کھانا کھلا دیں۔ حسن اور حسین آئے اور اسامہ ان کے لیے کھانا لے کر آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی ماں کے بغیر نہیں کھاتے اور انہیں اپنی ماں کی موت کے بارے میں بچوں کو بتانا پڑا۔ دونوں نماز کے کمرے میں داخل ہوئے اور کچھ دیر اس کے پاس رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آخری رسومات کی تیاری کی۔ جب وہ اسے آخری غسل دے رہے تھے تو وہ زور سے رونے لگے۔ حضرت اسما نے وجہ پوچھی تو ان سے کہا کہ میں اس کے ساتھ والد زخم کو دیکھنے کی برداشت نہیں کر سکتی تھی جب کچھ اصحاب رسول کے ہنگامے کی وجہ سے گھر کا دروازہ ان پر گرا تھا، جب وہ سب چاہتے تھے کہ علی علیہ السلام باہر آئیں۔ تو دوستو، آخری رسومات ادا کرنے کے بعد انہیں تدفین کے لیے رات کی تاریکی میں بقیع کے قبرستان میں لے جایا گیا۔ رسول پاک کی بیٹی کی تدفین میں خاندان کے بہت کم لوگ موجود تھے۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ہی گھر میں دفن ہوئے، جو اموی خلیفہ عمر ابن عزیز کے دور میں مسجد نبوی کا حصہ بنی تھی۔ یہ جنت بقیع یہ زمین کا ایک پلاٹ ہے جہاں سے مسجد نبوی تھی اور اس کے ارد گرد آپ کے صحابہ کے مکانات رہنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ یہ زمین مسلمانوں کے لیے قبرستان کے طور پر استعمال ہوتی تھی، اور مشہور مصنف مصطفی نزت القلوب میں لکھتے ہیں کہ مدینہ کا قبرستان بقیع شہر کے مغرب میں واقع ہے، اور یہاں پیغمبر اکرم کے اکلوتے بیٹے ابراہیم کی قبر اور ان کی بیٹی فاطمہ کی قبر بھی نظر آتی ہے۔ انبیاء کے نواسے امام حسن، امام علی ابن حسین زین العابدین، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ صدیوں سے ان کی قبروں پر سنگ مرمر کا تخت پڑا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہے، خدا کے نام سے جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے، تعریف اس خدا کے لیے جو قوموں کو پالتا ہے اور جو مردہ ہڈیوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہاں رسول خدا کی بیٹی اور دنیا کی عورتوں کی ملکہ حضرت فاطمہ الزہرا کی قبر ہے۔ یہاں حسن ابن علی کی قبر بھی ہے، یہاں علی ابن حسین کی قبر بھی ہے، یہاں محمد ابن علی بکر کی قبر بھی ہے، یہیں جعفر ابن محمد صادق کی قبر بھی ہے۔ خدا ان سب کو بھلا کرے۔ بقیع کی قبرستان کو 1932 میں تباہ کر دیا گیا تھا۔ ایک جدید مصنف اس منظر کو اس طرح بیان کرتا ہے، جب میں بقیع میں داخل ہوا تو جو منظر میں نے دیکھا گویا یہ کوئی بستی ہی ہے جو زمین پر اٹھی ہوئی ہے۔ سارے قبرستان میں زمین اور پتھروں کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے، لکڑی کے ٹکڑے، لوہے کی سلاخیں، پتھر کے ٹکڑے اور سیمنٹ اور اینٹوں کے ٹوٹے ہوئے ملبے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ یہ کسی بستی کی ٹوٹی ہوئی باقیات کی طرح تھا جو زلزلے سے مدھم ہو گیا تھا۔ یہ سب تباہ شدہ عمارتی سامان اور قبروں کے پتھروں کا ایک بیابان تھا جو کسی معمولی ہاتھ سے برباد نہیں ہوا بلکہ اپنی جگہوں سے ہٹ گیا۔ اور زمین چھوٹی اس کتاب کے مصنف سے 1995 میں بقیع کا دورہ بھی کیا اور دیکھا کہ حکام نے بقیع کے پورے علاقے کے گرد ایک دیوار کھڑی کر دی ہے اور اس میں قبرستان کا یہودی حصہ بھی شامل کر دیا ہے تاکہ اسے ایک بڑا قبرستان بنایا جا سکے۔ دیوار کے بالکل باہر ایک چبوترا بنایا گیا جہاں لوگ کھڑے ہو کر معصومین کی قبروں کو دیکھ سکتے ہیں اور ایک دو آنسو بہا سکتے ہیں۔ لوگوں کو فجر کی نماز کے بعد دیوار کے اندرونی دائرے میں 2 گھنٹے تک داخل ہونے کی اجازت دی گئی، لیکن انہیں قبروں کے قریب جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انہیں اس جگہ سے تقریباً 30 فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ وہ قبروں کے خاکے دیکھ سکتے ہیں۔ معصومین کے علاوہ امام علی علیہ السلام کے والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر کا نشان بھی تھا۔ یہ وہ جنت البقیع ہے جہاں حضور کی سب سے پیاری بیٹی اپنے بچوں اور نواسوں کے ساتھ بیابان میں لٹی ہوئی ہے، یہاں تک کہ ان کے اوپر قبر کا پتھر بھی نہیں ہے۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔